ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت زندہ باد۔ کافی دیر سے آپ مجلس تحفظ ختم نبوت شعلہ پور کے زیر اہتمام یہ پروگرام حمد و نعت کا مظاہرہ سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس وقت آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت اور پھر رد قادیانیت کے عنوان پر اسی طرح فتنے شکیل بن حنیف دوسرے فتنوں کے سلسلے میں مختصر بنیادی اور ضروری باتیں آ رہی ہیں، پوری توجہ کے ساتھ غور سے آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے مسئلہ ختم نبوت، جیسا کہ آپ حمد نعت کے اندر بھی سماعت فرما رہے تھے کہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اہم ترین عقیدہ ہے، جس کی حفاظت کے سلسلے میں یعنی اس کی تعلیم کو دنیا میں عام کرنے کے سلسلے میں، اس پیغام کو عام کرنے کے سلسلے میں خاص طور سے ہم لوگ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ عام مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایمان کا مسئلہ ہے، دین کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز کا یہ مسئلہ ہے، انتہائی ضروری مسئلہ ہے۔ اس لیے پوری توجہ سے غور و فکر کرتے ہوئے نہ صرف اس کو سنیں بلکہ ایک عزم لے کر یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے پیغام کو عام کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ اب آخری نبی کا مطلب ختم نبوت کے سلسلے میں قرآن مجید میں تقریباً 110 آیات موجود ہے اور پھر 220 احادیث موجود ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور ساری امت کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب قیامت تک اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، اور جتنے بھی نبی دنیا میں آنے تھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیج دیا اور ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو یہ ختم نبوت ہے، یعنی آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے سورہ احزاب میں اللہ نے صاف صاف طریقے سے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، یعنی جو سلسلہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، اور جو بھی جس قسم کا بھی جس مقام پر بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ قطعی طور پر کافر قرار دیا جائے گا۔ اور پھر اسلام کا وہ باغی ہے، نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا، چونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، بنیادی ہے، عقیدے کا ہے، ایمان کا ہے، اس لیے صحابہ کرام نے خاص طور سے جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں لشکر جرار کو 12,000 کے لشکر کو بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ اس جھوٹے کی گردن کو اڑا دیا جائے، اس کو تہ تیغ کر دیا جائے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ لشکر گیا اور اس مردود کے سر کو تن سے جدا کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کا انجام یہ ہے۔ چنانچہ صحابہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا، یہ سبق دیا،
جھوٹے نبی کو زندہ نہیں رکھا جائے گا۔ چنانچہ صاف طریقے سے عمل کر کے صحابہ نے بتایا، اور پھر اس کو قتل کرتے ہوئے، اس کو مارتے ہوئے یہ بھی نہیں پوچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے، کس قسم کا تیرا دعویٰ ہے، کوئی گنجائش تو نہیں ہے، بلکہ صاف طور پہ انہوں نے عمل کر کے بتا دیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو اس کا انجام یہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایک آدمی نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے فوراً حکم دیا اس مردود کو جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا گرفتار کر کے لایا گیا، اور اس کی گردن اڑا دی گئی، اور پھر یہ درس دیا کہ دیکھو اس کو زندہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے دور کے اندر بھی ایک بدبخت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور لوگوں سے یہ کہا لوگوں میں اپنے نبی ہونے کی علامات پیش کروں گا، نشانیاں پیش کروں گا، مجھ کو مہلت دیجئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، فیصلہ کیا، جو کوئی اس سے نبی ہونے کی علامات کو پوچھے گا یہ پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ نبی ہونے کی علامات پوچھے گا، پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ آخری نبی کا مسئلہ اتنا صاف صاف دو ٹوک ہے کہ جو کوئی جا کے اس سے علامات پوچھے گا، پوچھنے کا مطلب ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے بارے میں تجھے شک ہے، اور شک بھی کرے گا وہ کافر ہے، شک بھی کرے گا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں، بلکہ شک بھی کرے گا تو بھی ایمان برباد۔ دیکھا آپ نے؟ تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو پچھلے دور کے زمانے کے ہمارے بڑے بڑے جو حضرات ہیں انہوں نے صاف طریقے سے درس دیا ہے اور سبق دیا ہے کہ دیکھو بنیادی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے سمجھایا کہ لوگوں بے شک یقیناً نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اتنا بولتے تو بھی کافی تھا، لیکن چونکہ مسئلہ بہت اہم ہے اس لیے کھول کھول کر سمجھا رہے ہیں، کھول کھول کر بتا لیں۔ فلا رسول بعدی، لوگوں میرے بعد کوئی رسول نہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت تک کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا اور کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اور پھر سمجھایا کہ میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب قیامت تک اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، یعنی جو بھی جس قسم کا بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اعلان کرے گا، وہ قطعی طور پر کافر قرار دیا جائے گا۔ اس لیے سمجھا رہے ہمارے نبی میرے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، یعنی کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، صاف صاف۔ پھر سوال یہ، جب رسول کا سلسلہ بند ہو چکا، نبی کا سلسلہ بند ہو چکا، پھر کون سا سلسلہ رہے گا؟ تو اس کی بھی وضاحت فرمائی پیارے نبی نے، بلا کن خلفاء، لیکن میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ دیکھو خلیفہ ہوں گے، چنانچہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین ہے۔ خلافت کا سلسلہ تو چلا لیکن نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ نہیں چلا، وہ قطعی طور پر بند ہو چکا ہے۔